اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وابو القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاذا داران جناب سیدہ ماتم داران معصومہ کونین، یہ جو آج یہاں پہ اندھیرا ہے تو یہ شاید دو تصورات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں کہ ایک بار اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں اور اپنی اپنی ماؤں کو یاد کریں، اور اس کے بعد جو لوگ زیارت کر چکے ہیں ذرا ان تصورات کی طرف دیکھیں کہ جب کربلا جب امام رضا کے روضے پہ جاتے ہیں تو کس قدر روشنیاں پاتے ہیں، لیکن ایک رسول کی پارے جگر کی قبر ہے جس پر صاحبان بھی نہیں ہے، جس پہ روشنی کا اہتمام بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ تصور ہے، دوسرا معصومہ کی وہ خواہش کہ معصومہ کا جنازہ شب کی تاریکی میں نکالا جائے۔ جزاکم ربکم و خیر الجزا۔ ہاں داروں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ہاں داروں، یہ کس عظیم بی بی کی شب شہادت ہے، یہ وہ عظیم بی بی ہے کہ آپ کے سامنے وہ منظر پیش کروں کہ جب رسول اسلام کا آخری وقت ہے، رسول اسلام کا سر مولائے کائنات کے زانو پہ ہے، ایک مرتبہ دخل الباب ہوتا ہے، جناب فاطمہ در تک جاتی ہیں، واپس آ جاتی ہیں، پھر ایک بار دخل الباب ہوتا ہے، در تک جاتی ہیں، واپس آ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اسلام اشارہ کرتے ہیں، اے سیدہ تم جانتی ہو یہ کون ہے جو دخل الباب کر رہا ہے؟ ہاں عزیزوں، جناب فاطمہ کہتی ہیں بابا پتہ نہیں کون شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک بار رسول اسلام سے ملاقات کرا دیجئے۔ کہا ارے سیدہ ذرا اپنی عظمت تو دیکھو، یہ وہ ملک الموت ہے جو انبیاء کے یہاں بھی بنا اجازت کے جاتا ہے۔ یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کے در کی عظمت ہے کہ جو دخل الباب کر کے جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ ہاں دارو، مگر کیا غضب ہے، یہی وہ در تھا کہ جس پہ آ کے ہر نماز کے بعد رسول مرسل سلام کیا کرتے تھے۔ وہاں مسلمان لکڑیاں لے کر کے اور آگ لے کر کے۔ ہاں عزیزوں، آپ ٹھہر کے رو لیجئے، کبھی بہت آسانی سے ہم سن لیتے ہیں، کبھی آپ اس پہ تصور کریے کہ جو شہادت جناب فاطمہ ہے اور جو بی بی کے مصائب ہیں، اصل معنوں میں یہ بی بی کے مصائب جو ہیں یہ شام غریبہ اور کربلا کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایک وہ واقعات ہیں جو اہل بیت کو اس بات کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کو اس بات کے لیے آمادہ کر رہے ہیں کہ کیا کربلا میں ظلم پیش آنے والا ہے۔ ہاں عزیزوں، تو کیا یہ وہ لکڑیاں لے کے آئے تھے اور صرف دروازے کو جلانا چاہتے تھے؟ لیکن میں نے ذاکرین سے سنا اور علماء سے سنا کہ وہ صرف دروازے پہ نہیں آئے تھے بلکہ جناب سیدہ کے گھر کو اس طرح سے گھیر چکاتے تھے اور یہ آواز دے رہے تھے کہ اے سیدہ علی کو باہر نکالیے ورنہ ہم گھر میں آگ لگاتے۔ جزاکم ربکم و خیر الجزا۔ ہاں دارو، پرسہ دے دیجئے۔ ہاں یہ آج اس کا پرسہ ہے، یہ آج اس کا پرسہ ہے جو پورے ماہ محرم ایک ایک فرش عزا پہ جاتی ہے اور عزاداروں سے اپنے لال حسین کے آنسوؤں کا نذرانہ لیتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ آج میں یہ پرسہ کس کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ پرسہ یہ ہم اور آپ مل کر کے اپنے امام زمانہ کی خدمت میں پیش کریں۔ ہاں عزیزوں، کیوں امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرے؟ شہزادی کی وہ مصیبت یاد ہے نا کہ جب دربار میں رسول کی بیٹی اپنے حق کے لیے گئی اور وہ بیٹی کہ جب رسول کی خدمت میں آتی تھی تو رسول کھڑے ہو جائے اور وہ دربار
دربار میں کھڑی تھی، مسلمانوں کا مجمع تھا، کسی نے یہ بھی نے کہا تھا کہ اے بی بی بیٹھ جاؤ۔ ہاں اس وقت بی بی نے ایک فقرہ کہا تھا، گھر میں حسنین موجود تھے، گھر میں مولا کائنات موجود تھے، لیکن بی بی نے اس وقت یہی دعا کی تھی کہ ایک وقت ہوگا جب میرا بیٹا مہدی آئے گا اور میرے اوپر ہوئے ہاں عزیزو، تو امام زمانہ کی خدمت میں پرسہ پیش جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ ہاں عظمت فاطمہ تو آپ کے ذہن میں رہے، یہ رسول کی وہ بیٹی ہے کہ جس کے لیے استقبال میں کھڑے جاتے ہیں اور جو کہہ دیتی ہیں کہ حسنین کے کپڑے جنت پہ سلنے گئے ہیں تو جنت سے کپڑے آ جاتے ہیں، جس کے در سے روٹیاں جاتی ہیں تو جنت سے خوان آ جاتا ہے۔ یہ وہی فاطمہ کے مصائب ہیں، اور یہ وہ مصائب ہیں عزیزو، میری زبانی نہیں، آپ کے فرزند امام حسن کی خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں امام حسن کے لیے یہ ملتا ہے، بڑا ہی صابر امام تھا۔ ہاں امام حسن کے لیے یہ ملتا ہے کہ جب آپ مدینے کی گلیوں سے نکلتے تھے تو کچھ افراد کو جب آپ دیکھتے تھے تو آپ منہ گھما لیا چاہنے والے ساتھ ہوتے تھے، پوچھتے تھے آقا ایسا کیا ہے کہ آپ ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے، اور اپنے چہرے کو موڑ لیتے ہیں، کہتے ارے میں نے وہ دیکھا ہے جو میرے بھائی حسین نے بھی نہیں دیکھا۔ ارے یہ وہ وقت تھا جب میری ماں فاطمہ گھر میں موجود تھی، مسلمان لکڑیاں لے کر کے آئے تھے، یہ وہی افراد تھے، علی کو باہر نکالو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ اور ایک شخصی نے اس طرح سے دروازے کو دیوار سے ملایا کہ میری ماں فاطمہ آواز دے رہی تھی، فضہ میرا موت جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ ہاں عزیزو، ہاں عزیزو، یہ ایام عزا سے کم نہیں ہے، میں نے کہا رہا یہ تمہید ہے، یہ تمہید ہے واقعات کربلا کی۔ یہ وہ ملازم آپ کو یاد ہے نا، آج یہ لکڑیاں لے کر کے یہاں آئے ہیں اور گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، کل کو شام غریبہ میں یہی مسلمان تھے جو خیام حسینی میں آگ لگا رہے تھے۔ چوتھے امام بعد میں فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے خیموں میں ایسے آگ لگائی گئی کہ ہمارے بچے کربلا میں اس طرح سے بکھر گئے جیسے تسبیح کے دانے اگر تسبیح۔ جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ ہاں عزاداروں، آپ ٹھہر کر کے رو لیجئے، ٹھہر کر کے لیے لو لیجئے، کیونکہ یہ ان معظمہ کا، ان بی بی کا ماتم ہے کہ جہاں ماتم کی شدت ہے مدت نہیں ہے۔ ہاں چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ ارے آپ اپنی جدہ کا نام لینے پہ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ ارے آپ کے جد چوتھے امام نے تو 35 سال اپنے بابا پہ گریہ کیا، اور نبیوں نے بھی اپنی مصیبتوں پہ گریہ کیا، لیکن ایسا کیا تھا کہ آپ جناب سیدہ کا نام لیتے ہی اتنا گریہ کرتے ہیں؟ کہتے ارے میری جدہ نے اس طرح سے گریہ کیا جہاں شدت اتنی تھی کہ مدت طے نہیں ہو پائی۔ تبھی تو یہ ملتا ہے کہ نبی کے بعد 2 مہینے کے اندر جناب فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہاں عزیزوں، جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ ہاں عزاداروں، یہ وہ بی بی ہیں کہ دیکھیے کیا کیا مصائب ہیں، بس بی بی کی عظمت آپ کے ذہن میں رہے اور یہ تصور کے ساتھ یہ مصائب سنیے کہ ہاں عزیزوں، ایک مرتبہ جناب مولا کائنات جناب فاطمہ کے پاس آتے ہیں۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں اے ابو الحسن، میں نے فضہ سے یہ سنا ہے کہ اب آپ جب بازاروں میں نکلتے ہیں تو آپ کو لوگ سلام نہیں کرتے۔ یہ وقت ہے میرے بابا کے بعد۔ مولا کائنات نے کہا نہیں بی بی، صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ علی اگر سلام کرتے ہیں تو لوگ پلٹ کر کے جواب بھی نہیں دیتے۔ عزیزو، ایک مرتبہ
ایک مرتبہ جناب ہے مولا کائنات کہتے ہیں بی بی مسلمانوں نے مجھ سے بھی کوئی شکایت کی ہے۔ کہا کیا شکایت کی ہے؟ کہا اے بی بی مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ اتنا گریا کرتی ہیں کہ ان کے کام کاج میں دخل ہوتا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کہیں دور جا کر کے گریا کریں۔ ہاں یہیں سے تو بیت الحزن بنا۔ بی بی حسنین کو لیتی تھی اور لے کر کے ایک مقام پہ جاتی تھی، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اپنے بابا پہ روتی تھی۔ ہاں عزیزوں ایک روایت بس آپ کے سامنے پیش کرنی ہے جو میں نے عالمین سے سنی۔ یہ ملتا ہے کہ جب بی بی گریا کرتی تھی تو مدینے کی زمین پہ زلزلہ آنے لگتا تھا اور دور دور تک گریا کرنے کی آواز جاتی تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ بی بی کی آواز لوگوں کے کانوں تک کیسے پہنچتی تھی؟ تو اس کا یہ تفسیر ملتی ہے کہ بی بی اس طرح سے اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی کہ نبی خدا کی لاش اپنی قبر میں تڑپتی تھی، اے فاطمہ اے مسلمانوں میری بیٹی کو نہ ستانا، اور کربلا اور مدینے کی زمین پہ زلزلہ آتا تھا۔ وہ بیٹی بھی تصور میں آ جاتی ہے جو شام غریبہ میں اپنے بابا کو آواز دے رہی تھی، بابا آپ کے شہید ہونے کے بعد مجھے تماچے مارے گئے، میرے کانوں سے گوہر چھینے گئے، جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ ہاں عزیزوں اور آپ کو ظلم کی انتہا پتہ ہے، آج بھی اس قبر پہ روشنی نہیں ہے، اور اس وقت بھی جو بیت الحزن تھا جہاں پہ ایک زمین پہ آپ بیٹھ کے گریا کرتی تھی، ایک درخت تھا، ملعون نے اس درخت کو بھی کٹوا دیا تھا۔ تو مولا کائنات نے ٹھہر کے سن لیجئے گا، میرے کہا یہ تمہید ہے کربلا کی، یہ واقعہ تصور میں رہے، کربلا اور شام کے مصائب تصور میں رہے۔ ہاں عزیزوں تاریخ نے لکھا کہ مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے ایک چبوترا بنوایا اور ایک صاحبان ڈالا، اور اس صاحبان نے بی بی سے یہ کہا کہ آپ سائے میں بیٹھ جایا کریے جس سے آپ کو دن کی دھوپ اور رات کی اوس نہ آیا کرے، تب اپنے بابا پہ گریا کرا کریے۔ آزادارو آپ کو شام کا وہ زندان یاد آ گیا ہوگا، ارے جہاں چوتھا امام فریاد کرتا ہے، ارے ہمیں اس طرح سے قید کیا تھا کہ جہاں دن بھر دھوپ آتی تھی راتوں کو اوس آتی تھی۔ جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ ہاں عزیزو یہ جناب فاطمہ کے مصائب ہیں، یہ بی بی کے مصائب ہیں، بی بی کے مصائب ہیں جن کو کچھ لمحات ملے تھے کہ اپنے بابا پہ گریا کر لیں۔ بس جلدی آپ کے سامنے دو واقعے اور مجلس کو تمام کرنا ہے۔ ہاں عزیزوں اور اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مولا کائنات غسل دلانے کے لیے معصوم کو معصوم ہی غسل دلاتا ہے، تو جناب فاطمہ کو مولا کائنات غسل دلانے کے لیے گئے، اور جب مولا کائنات غسل دلا رہے تھے تو ایک مرتبہ تاریخ نے یہ لکھا کہ اس شدت کے ساتھ وہ جو فاتح خیبر و خندق تھا جس نے خیبر کے در کو اٹھایا تھا، وہ اس شدت کے ساتھ دیواروں پہ سر ٹکرا کے رویا کہ جناب فضہ آگے بڑھی، یا علی آپ نے ایسا کیا دیکھا کہ آپ اس طرح سے گرا فرما رہے ہیں؟ ارے مولا کائنات کہتے ہیں ارے فاطمہ نے مجھ سے اپنے زخموں کو چھپا کے رکھا، ارے بائیں پہلو پہ ایسا زخم ہے۔ عزیزوں مولا کائنات کہتے ہیں جب میں جناب فاطمہ کو غسل دلا رہا تھا تو میں نے دو زخم دیکھے۔ ہاں یہ کربلا کی تفسیر ہے، ایک بائیں پہلو پہ زخم تھا اور ایک دائنے ہاتھ پہ نیل کا نشان تھا۔ ارے یہی کربلا میں ملا فرزند فاطمہ، نیزہ پسلی میں پیوست ہے۔ دختر فاطمہ جب لٹ کر کے واپس مدینے میں آئی تو ماں کی قبر پہ ایک مرتبہ ردا کو ہٹایا، نیل کے نشان کو دکھایا، اماں زینب کے ہاتھوں میں رسن بنا کے دیار بنا۔ عزیزوں یہ کربلا کی تمہید ہے۔ ایک مرتبہ مولا داڑے مار کے روئے اور اس کے بعد جنازے کو تیار کیا، حسنین کو بلایا، جناب فاطمہ کو بلایا، بس آپ کی زحمت تمام ہے، جناب فضہ کو بلایا، کہا جاؤ حسنین کو بلا لاؤ، زینب ام کلثوم کو بلا لاؤ، اپنی ماں کی زیارت کر لیں۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ مولا کائنات نے
امام حسن کو آواز دی، امام حسن آگے بڑھ کے ماں کی باہوں میں گالیں ڈال دی اور ایک مرتبہ گریہ کیا۔ جناب زینب آگے بڑھی، ماں سے لپٹ کر کے روئی، جناب ام کلثوم آگے بڑھی، چھوٹی سی، انہوں نے بھی گریہ کیا، مگر ہاں وہ چھوٹا شہزادہ جو ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا، ایک مرتبہ علی نے کہا ارے میرے حسین کو تو بلاؤ۔ امام حسین کہتے ہیں کہ ارے بابا اگر میں فخر عیسیٰ ہوں، میری ماں فخر مریم ہے، تو جب تک میری ماں مجھے آواز نہ دے گی میں ماں تک نہ آؤں گا۔ بس یہ پھر تمہید کربلا ہے، یہاں بھی زہرا آواز دے رہی تھی اے میرے لال حسین آ جاؤ، اپنی ماں کو ودا کر لو۔ وہاں بھی یہی منظر تھا، 1900 زخموں کے ساتھ حسین سینے پرست سے زمین پہ آ رہے تھے، زہرا آواز دے رہی تھی اے میرے لال حسین، چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے، میرا لال 3 دن کا پیاسا ہے، ارے میرے لال میری آغوش میں آ جاؤ۔ ارے ایک مرتبہ جبرائیل یہاں بھی آگے بڑھے، وہاں بھی آگے بڑھے، کہا اے رسول اسلام سیدہ کو حسین سے جدا کر دیجئے۔ ملائکہ نے اپنے سروں کو پھیر لیا ہے، اپنی عبادتوں کو چھوڑ دیا ہے، نبیوں نے اپنے کو چھوڑ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔